بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا۔ اس سوال کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دوں گا۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ و رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا سوال، تو اس سوال کا ایک سادہ سا جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دیا کہ جنت میں مرد و عورت کو تنہا تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا، عورتوں کو مرد دیے جائیں گے۔ یہ تعبیر چونکہ حیا کی منافی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے جوڑوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک حوروں کا سوال ہے، بلا شبہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، مگر اتنی کثیر تعداد سے نہیں جتنا ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات جان کر شاید حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر حوروں کا ذکر آیا ہے۔ ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم ہے اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں۔ اس طرح ایک اور آیت کا مفہوم ہے اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھی ہوئی موتی۔ قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دو شہزائیں یا لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ حقیقت میں لفظ حور فی الواقع احور مردوں کے لیے قابل اطلاق اور حورا عورتوں کے لیے قابل اطلاق ہے، دونوں کا صیغہ جمع ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حور سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کی صالح ارواح کو بخشے جانے والی صفت ہے، اور یہ روحانی آنکھیں سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری کئی آیت میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہارے ازواج یعنی جوڑے ہوں گے اور تمہیں تمہارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم ہے اور اے نبی، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لیں اور نیک عمل کریں انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ نیز فرمایا ایک اور آیت جس کا مفہوم ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ لہٰذا لفظ حور کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی سپاؤس کیا، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف نے اس کا ترجمہ ساتھی کمپینین کیا۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر کثرت آیا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن کریم میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا ہے جس کا مفہوم ہے اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں، اور ان کی ہم یہ سب کچھ دانے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص یا فرق نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے جس کا مفہوم ہے داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے
جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 2 سے 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کرے گی، اسی کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہے، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آئے، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے والا باہر والا کپڑا کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی، یہ بخشنے والی مہربان ذات کی طرف سے مہمانی ہے۔ ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اور وہاں جو جی چاہے اور آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ معلوم ہے کہ انسانی نفوس سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ شادی ہے، لہٰذا جنت میں مردوں اور عورتوں میں سب کے لیے اس خواہش کا انتظام ہوگا۔ جنت میں عورت کی شادی اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے شوہر سے کرے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر کسی عورت نے دنیا میں شادی نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی کسی ایسے مرد سے شادی کا انتظام کرے گا جس سے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ یہ ان انعامات کو مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں جانے والی عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورتیں بیک وقت 70 جوڑے پہنیں گی جو بہت عمدہ و نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے یہ جنت میں عیش کرے گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ قرآن میں جو لفظ حور استعمال ہوا ہے اس سے مراد صرف خواتین ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں خطاب مردوں سے کیا گیا ہے۔ اس کا وہ جواب جو سب قسم کے لوگوں کے لیے لازماً قابل قبول ہوگا حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ ان کے کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے لفظ اس حدیث میں ابعاد میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم ہے، جنت میں عورت دنیا کے لحاظ سے آخری خاوند کے ساتھ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شادی شدہ عورت جنت میں بھی اپنے خاوندی کے ساتھ ہوگی، البتہ جن کی شادی نہ ہوئی یا جن کے خاوند کافر ہے ان کو جنت میں مردوں کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ یعنی جنتی مومنہ خواتین کو حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ جنت کی زندگی میں تو وہ خود خواتین کا اپنی وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا، اور یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔